میرا شوہر میری ماں کا بھانجا تھا جسے میری ماں نے میرے گلے میں ڈال دیا تھا۔ ابھی بھی وہ ڈرائی فروٹ کھا کھا کر چھلکے زمین پر پھینک رہا تھا۔ مجھے جس قدر گندگی سے چڑھ تھی، ہر چیز ترتیب سے رکھنے کی عادت تھی، وہ اتنا ہی بے ترتیب شخص تھا۔ صوفے پر ٹانگیں پسارے ہوئے، دونوں پاؤں سامنے شیشے کی ٹیبل پر رکھے، گویا آدھے سے زیادہ لیٹا ہوا تھا۔ میں نے کہا، شیراز، تم پورا دن گھر پر ہوتے ہو، ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہتی کہ گھر کی صفائی تم کرو، لیکن کم از کم گھر کو گندا تو مت کیا کرو۔ میری بات سن کر اس نے بس ایک سرسری سی نظر میرے تپے ہوئے چہرے پر ڈال کر ہٹا لی۔ میں تھکی ہاری گھر پہنچ چکی تھی اور گھر کا یہ حشر دیکھ کر میرا خون کھول اٹھا تھا۔ میرے پاس آ کر بولا، مجھے پتا ہے تم مجھے کس بات کا احساس دلانے کی کوشش کر رہی ہو۔ میں روز ملازمت ڈھونڈنے جاتا ہوں اور اگر مجھے نوکری نہیں مل رہی تو ضروری ہے کہ تم مجھے تانے دیتی رہو۔ آج کل تمہارا کھا رہا ہوں، اسی لیے تم مجھے اتنی باتیں سناتی ہو۔ ایک بار میری نوکری لگنے دو، تمہارے سارے پیسے لوٹا دوں گا۔ وہ مجھے غصے سے دیکھتے ہوئے بولا۔ میں نے دل میں کہا، پچھلے 1 سال سے تو 1 پیسہ تک واپس نہیں کیا، آگے کیا دو گے؟ شیراز گھر سے باہر جا چکا تھا۔ میں نے اپنا پرس سائڈ پر رکھا اور کمرہ ٹھیک کرنے لگی۔ سارے گھر کے کام کرنے کے بعد میں نے رات کا کھانا بھی بنا لیا۔ میں شام تک فری ہو کر اسکول کی کاپیاں چیک کر رہی تھی کہ شیراز واپس آیا۔ اس کے ساتھ آج بھی اس کے آوارہ دوست موجود تھے، جنہیں دیکھ کر مجھے چڑ ہونے لگی۔ مجھے شیراز نے اندر جانے کا اشارہ کیا اور دوستوں کو ڈرائنگ روم میں بٹھا کر میرے پاس آ گیا۔ کہنے لگا، روٹیاں زیادہ پکانا، میرے دوست کھانا کھا کر جائیں گے۔ میں غصے سے بےچوتاب کھا کر رہ گئی تھی۔ ایک تو خود نکما تھا، اس پر دوستوں کو مفت خوری کے لیے بلا لیتا تھا۔ میں نے روٹیاں بنائی اور شیراز کھانا اندر لے گیا۔ یہ شیراز کا ہر دوسرے تیسرے دن کا معمول تھا۔ وہ دوستوں کو لے کر گھر آ جاتا تھا، میرا سارا بجٹ آؤٹ ہو جاتا تھا۔ میں شیراز کی ان عادتوں سے تنگ آ چکی تھی۔ کئی بار میں نے شیراز سے اس بات پر بحث ہو چکی تھی۔ ہر بار وہ مجھ سے کہہ دیتا تھا کہ تم مجھے گھر بیٹھ کر کھانے کے تانے دیتی ہو۔ بس یہ بات کہہ کر وہ مجھے خاموش کر دیتا تھا، لیکن اس بار میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ میں نے کہا، اگر تم میں واقعی غیرت ہے تو جاؤ اور جا کر کما کر دکھاؤ مجھے۔ میں پچھلے 1 سال سے ایسی باتیں سن سن کر تنگ آ چکی ہوں۔ آخر کار میں بھی انسان تھی۔ اسکول کی تھکا دینے والی ڈیوٹی دینے کے بعد گھر کے سارے کام مجھے کو کرنے پڑتے تھے۔ کہنے لگا، ٹھیک ہے، آج کے بعد میں تبھی گھر آؤں گا جب میں کمانے لگوں گا۔ یہ کہہ کر وہ گھر سے نکل کر چلا گیا۔ میں نے بھی اسے روکنے کی کوشش نہیں کی، میں بھی غصے میں تھی، لیکن رات تک میرا سارا غصہ ختم ہو چکا تھا۔ رات 12 بجے کے بعد تو مجھے شیراز کی فکر ستانے لگی۔ وہ ابھی تک واپس نہیں آیا تھا۔ میں نے اس کے موبائل پر کال کی تو وہ فون بھی نہیں اٹھا رہا تھا۔ میں نے اسے میسج کیا کہ گھر واپس آؤ، لیکن اس نے اپنا فون آف کر دیا۔ رات کے 2 بج گئے۔ میں حد درجہ پریشان تھی۔ مجھے اکیلے گھر میں خوف محسوس ہو رہا تھا۔ کبھی مجھے شیراز پر غصہ آتا تو کبھی یہ فکر ستانے لگتی کہ وہ رات کہاں پر گزاری ہوگی۔ اس کے مطلبی دوست اسے کبھی بھی اپنے گھر لے کر نہیں گئے ہوں گے۔ رات بھر اس کا انتظار کرتے کرتے نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی۔ میں صبح اٹھ کر اسکول چلی گئی، لیکن میرا ذہن شیراز کی طرف ہی تھا۔ اب مجھے خود پر غصہ آنے لگا کہ مجھے اس سے یہ بات کہنا ہی نہیں چاہیے تھی۔ ایسا بھی کیا کہتا تھا مجھے، بس میرے ساتھ 2 وقت کی روٹی ہی لگا لیتا تھا۔ کبھی کبھار دوستوں کو بلا کر کھانا کھلا دیا کرتا تھا۔ شیراز کی وہ باتیں جو مجھے غصے میں مبتلا کر دی تھی، اب مجھے وہ اپنی ہی کم ظرفی لگ رہی تھی۔ میں اکیلی نہیں رہ سکتی تھی، مجھے تنہائی سے خوف محسوس ہوتا تھا۔ گھر گئی تو گھر صاف ستھرا تھا، لیکن مجھے زہر لگ رہا تھا۔
اکیلا خالی گھر مجھے کاٹ کھانے کو دوڑنے لگا۔ میں بے بسی سے رو پڑی۔ میں نے کھانا بھی نہیں کھایا۔ اپنا فون اٹھایا تو سوچ لیا کہ شیراز سے معافی مانگ لوں گی، اسے کہوں گی واپس آ جائے۔ میں اسے آج کے بعد کبھی تانے نہیں دوں گی۔ مجھے یاد آنے لگا کہ شیراز جب 10 سال کا تھا، میرے خالو اور خالہ ایک حادثے میں جان گنوا بیٹھے تھے۔ اس کے بعد سے شیراز ہمارے ساتھ ہی رہتا تھا۔ وہ مجھ سے 1 سال چھوٹا تھا، اسی لیے میں نے کبھی اسے دیکھ کر یہ نہیں سوچا کہ میں کبھی اس کی دلہن بن جاؤں گی۔ وہ بھی میرے بارے میں ایسی سوچ نہیں رکھتا تھا۔ شروع ہی سے اس کا پڑھائی میں دل نہیں لگتا تھا۔ وہ مجھ سے عمر میں 1 سال چھوٹا تھا، لیکن مجھ سے 2 جماعت پیچھے تھا۔ مجھ سے پڑھتا تھا بچپن سے، اور اس کی کبھی 1 منٹ نہیں بنتی تھی۔ میں نے انگلش میں MA کرنے کی ٹیچنگ کی نوکری کر لی۔ میری تنخواہ بہت اچھی تھی۔ شیراز نے رو پیٹ کر بمشکل BCom کیا تھا، اور اس تعلیم پر بھی اسے نوکری حاصل کرنے کی ضرورت تھی۔ کئی بار وہ نوکری کو بس اس لیے چھوڑ کر آ جاتا تھا کہ باس اس پر روب سے بات کیا کرتا تھا۔ جیب اس کی خالی تھی۔ وہ بھی میری ماں کے لاڈ پیار کا نتیجہ تھا۔ مجھ سے زیادہ انہیں اپنے بھانجے کی محبت تھی، جو مجھے ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی۔ اصل تو میرے پیروں سے زمین اس وقت نکلی جب میرے لیے ایک ڈاکٹر کا رشتہ آیا تھا۔ میں تو اس رشتے کو لے کر بہت خوش تھی، لیکن میری امی نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ میری بیٹی میرے بھانجے سے منسوب ہے۔ یہ سن کر تو میں حیرت میں آ گئی۔ میں تو شیراز سے 1 سال بڑی تھی، اس کے بارے میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ میں نے امی سے صاف انکار کر دیا کہ میں مر جاؤں گی، لیکن شیراز سے شادی نہیں کروں گی۔ شیراز بھی باہر کھڑا سن رہا تھا، لیکن بولا کچھ نہیں۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میرا انکار میری ماں کو اتنی بڑی اذیت میں ڈال دے گا۔ رات کو ہی امی کو ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ شیراز ہی انہیں میرے ساتھ اسپتال لے کر گیا۔ میرا رو رو کر برا حال تھا۔ ڈاکٹر نے میری والدہ کو پریشان ہونے سے منع کیا تھا۔ میں اب اپنی والدہ کا بہت خیال رکھنے لگی تھی۔ جیسے ہی وہ کچھ بہتر ہوئی تو مجھ سے کہنے لگی، شیراز سے نکاح کر لو۔ میں نے امی سے کوئی اختلاف نہیں کیا، لیکن میں دل سے اس رشتے کو قبول نہیں کر پا رہی تھی۔ لیکن پھر بھی میں چپ چاپ نکاح کے لیے تیار ہو گئی۔ نکاح کے بعد جب میں کمرے میں بیٹھی تو اپنا ضبط کھو بیٹھی۔ اپنی ماں کے سامنے تو میں نے ایک آنسو نہیں بہایا، لیکن دلہن بنی کمرے میں بیٹھی میں پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ جب شیراز کمرے میں داخل ہوا، میں تب بھی رو رہی تھی۔ اس نے مجھ پر بس ایک ہی نظر ڈالی، کہنے لگا، اتنی ہی تکلیف ہو رہی ہے تو شادی سے انکار کا حق تھا تمہیں، کر دیتی۔ میں نے منت نہیں کی تھی تمہاری کہ مجھ سے شادی کرو۔ مجھے بھی کوئی تم خاص پسند نہیں ہو، لیکن کیا کروں، خالہ کے ٹکڑوں پر جو پلا ہوں، اس لیے انکار نہیں کر سکا۔ میں نے اپنے آنسو صاف کیے اور خود کو سنبھال کر بولی، تم غلط سمجھ رہے ہو، میں امی کی بیماری کی وجہ سے رو رہی تھی۔ جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ اپنے دل میں میرے لیے نفرت کا بیج بولے۔ وہ مجھے غور سے دیکھنے لگا اور پھر بولا، تم سچ کہہ رہی ہو؟ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر امی کی طبیعت دن بدن خراب رہنے لگی۔ 3 ماہ بعد وہ ہمیں چھوڑ کر چلی گئی۔ یہ غم ہم دونوں کے لیے بہت بڑا تھا، کیونکہ شیراز کو بھی محبت میری ماں سے ہی ملی تھی، لیکن وقت ہمیں سنبھالنا سکھا دیتا ہے۔ شادی کے 1 سال کے عرصے میں اور تو کچھ نہیں بدلا تھا، لیکن مجھے شیراز سے محبت ضرور ہو گئی تھی۔ کئی بار ہماری لڑائی ہوئی تھی، لیکن وہ یوں گھر چھوڑ کر کبھی نہیں گیا تھا۔ 4 دن گزر گئے تھے، لیکن وہ واپس نہیں آیا۔ میرا رو رو کر برا حال تھا۔ جب ایک رات کو 12 بجے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی، پہلے تو میں ڈر گئی کہ کہیں کوئی چور نہ ہو۔ میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا، کون ہے؟ کہنے لگا، شیراز ہوں، دروازہ کھولو۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوا، میں اس کے ساتھ لگ کر رونے لگی کہ وہ کہاں گیا تھا، کیوں گیا تھا۔ اس نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا، چپ چاپ میرے شکوے سنتا رہا۔
جب میرے دل کا کچھ بوجھ ہلکا ہوا تو میں نے اس سے معافی مانگی۔ میں نے کہا میں اسے کبھی کوئی تانا نہیں دوں گی۔ وہ کہنے لگا اسے نوکری مل گئی ہے۔ یہ سن کر مجھے حیرت کا جھٹکا لگا۔ کیا واقعی وہ نوکری کر کے ہی واپس آیا تھا؟ کہنے لگا اسے نوکری مل گئی ہے اسی لیے واپس آیا ہے۔ پھر اس نے اپنی جیب سے پہلی بار پیسے نکال کر میرے ہاتھ پر رکھے۔ میں ہکا بکا گھڑیس کر چہرہ دیکھ رہی تھی۔ وہ میرے ہاتھ میں پیسے رکھ کر اندر کمرے میں چلا گیا۔ اب وہ میرا ہر طرح سے بہت خیال رکھنے لگا تھا۔ مجھے رات کو روز کیلے کا شیک پلاتا جب سے مجھے گہری نیند آنے لگی تھی۔ لیکن ایک بار میں نے اپنے کانوں سے یہ سنا، وہ کسی سے کہہ رہا تھا میری بیوی کی فکر مت کرو، اسے تو کانوں کان خبر نہیں ہوگی کہ رات اس پر اس کے ساتھ کیا کھیل کھیلا جاتا ہے۔ مجھے یہ سن کر حیرت سی ہوئی تھی۔ شیراز ہنس کر کہنے لگا ہاں اسے نشہ آور دوا کے لیے شیک میں ڈال کر پلا دیتا ہوں، پھر اسے کچھ خبر نہیں ہوتی کہ وہ کہاں ہے کہاں نہیں، بس تم وقت پر پہنچ جانا، تم ہمیشہ دیر کر دیتے ہو۔ اگر بیچ میں میری بیوی کی آنکھ کھل گئی اور دوا کا نشہ ختم ہو گیا تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ یہ کہہ کر اسے اپنا فون بند کر دیا۔ یہ سن کر تو میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ میرا شوہر مجھے کیلے کے شیک میں نشہ دیتا تھا، اس کے بعد اپنے دوستوں کو بلا کر میرے ساتھ۔ یہ سن کر تو میرا دل بیٹھنے لگا۔ شیراز ایسی گھٹیا حرکتیں کر کے پیسے کما رہا تھا، مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا۔ سارا بچپن ہمارا ساتھ گزرا تھا۔ وہ کام چور تھا یہ میں مانتی تھی، مجھ سے پیسے مانگنے میں بھی شرم محسوس نہیں کرتا تھا، یہ بھی جانتی تھی، لیکن وہ میرا شوہر تھا، میرا کزن تھا، میرے ساتھ اس کا بہت سا وقت گزرا تھا۔ وہ کیسے چند پیسوں کی خاطر مجھ سے ایسا کام لے سکتا تھا؟ نہ میرا کوئی مائکا تھا، کوئی رشتہ دار تھا۔ کہاں جاتی، کس سے جا کر شکایت کرتی؟ کچھ دیر بعد ہی شیراز کسی کام سے کمرے سے باہر نکلنے لگا تو مجھے یوں باہر کھڑے دیکھ کر اس کی رنگت اڑ گئی۔ کہنے لگا تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ مجھ سے دریافت کر رہا تھا لیکن میں سن ہی کہاں رہی تھی، بس خالی خالی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ مجھے غور سے دیکھنے لگا اور کہنے لگا تم ٹھیک تو ہو؟ میں نے تب بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ مجھے لگا جہاں میں کھڑی ہوں وہ ساری جگہ گھومنے لگی ہے۔ مجھے شدید چکر آنے لگے۔ میرا ذہن اس بات کو تسلیم کرنے سے قاصر تھا۔ میں بے ہوش ہو کر وہاں گر چکی تھی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں اپنے ہسپتال کے بیڈ پر تھی۔ میرے ہاتھ پر ڈرپ لگی تھی۔ شیراز میرے پاس بیٹھا تھا۔ مجھے کھلی آنکھیں دیکھ کر بڑی فکر مندی سے میرا ہاتھ تھاما، میری طبیعت پوچھنے لگا۔ کہنے لگا اب تم اسکول نہیں پڑھاؤ گی، اتنی محنت کر کر کے تم نے اپنی صحت خراب کر لی ہے، بس اب کچھ بھی کماؤ۔ میں دل میں سوچتی تھی کہ جیسے تم کما رہے ہو تمہیں تو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے۔ میں سوچ چکی تھی کہ میں اس کے ساتھ نہیں رہوں گی، لیکن جو خبر اس نے مجھے سنائی میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ کہنے لگا تم امید سے ہو، اب تم کسی اسکول میں کوئی جاب نہیں کرو گی، بس اپنا خیال رکھو گی۔ میرا دماغ سائیں سائیں کرنے لگا، میرے دماغ میں آندھیاں چلنے لگی۔ مجھے یاد نہیں تھا کہ وہ اس ماں کب میرے پاس آیا تھا۔ مجھے تو کیلے کا شیک پلا کر سلا دیتا تھا، تو کیا میں ایک گناہ کو اپنے وجود میں لیے ہوئے تھی؟ یہ سوچ میرے لیے ایک نئی اذیت تھی۔ میں رو رہی تھی، میرا ضبط جواب دے گیا تھا۔ میں نے کہا مجھے بچہ نہیں چاہیے۔ میری بات پر وہ حیران ہوا تھا۔ کہنے لگا کیا ہوا تمہیں؟ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ اس نے میرا ہاتھ تھام رکھا تھا، لیکن میں نے اسے خود سے دور دھکیل دیا۔ میں نے کہا مجھے نفرت ہے تم سے اور اس بچے سے۔ میری بات سن کر وہ پریشان ہوا۔ کہنے لگا کیسی باتیں کر رہی ہو؟ شادی کی 1 سال کے بعد اللہ نے ہمیں یہ خوشی دکھائی ہے اور تم شک کر رہی ہو؟ میں نے اسے تعصب سے دیکھا کہ کیسا بے غیرت شخص تھا، ایک گناہ کو خوشی کہہ رہا تھا۔ اس نے شاید غیرت بیچ کھائی تھی۔
لیکن میرا ضمیر زندہ تھا، بس میں روئے جا رہی تھی۔ سوچ چکی تھی کہ شیراز کے ساتھ نہیں رہوں گی۔ گھر جاتے ہی میں نے اس سے کہا، مجھے تمہارے ساتھ نہیں رہنا، مجھے تم سے گھن آنے لگی ہے اور نہ ہی مجھے یہ بچہ پیدا کرنا ہے۔ وہ اس بار غصے سے میرے پاس آیا اور کہنے لگا، کون سا پاگل پن کا دورہ پڑا ہے تمہیں؟ خبردار جو میرے بچے کو تم نے کوئی بھی نقصان پہنچایا تو۔ آج تک میں نے تمہاری ساری کڑوی باتیں سنی ہیں، تمہارے ہر غلط رویے کو خاموشی سے برداشت کیا ہے، لیکن اگر تم نے اپنی فضول سی نوکری کی خاطر میرے بچے کو ختم کرنا چاہا تو میرا بہت برا رویہ دیکھو گے۔ وہ بڑے غضبناک لہجے میں مجھ سے بات کر رہا تھا۔ پہلی بار وہ اتنے غصے میں تھا۔ کیسا بے غیرت شخص تھا کہ ایک گناہ کو میرے وجود کا حصہ بنانا چاہتا تھا۔ پورا دن میں کمرے میں بیٹھی رو رہی تھی اور وہ کمرے سے باہر بیٹھا رہا۔ رات کو پھر میرے لیے کیلے کا شیک بنا کر لے آیا۔ کہنے لگا، تم نے سب سے کچھ نہیں کھایا، یہ پی لو۔ میں نے نفرت سے اسے دیکھتے ہوئے گلاس پکڑ کر زور سے دیوار پر دے مارا۔ میں نے کہا، مجھے نہیں پینا کچھ بھی، تم ایک گھٹیا انسان ہو۔ میرے کمرے سے باہر چلا گیا۔ میں رات بھر روتی رہی۔ صبح اپنے بیگ میں کپڑے ڈالے اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ وہ ڈرائنگ روم میں سو رہا تھا۔ میں گھر سے نکل کر ہاسٹل میں آ کر رہنے لگی۔ اپنے اسکول کی جاب چھوڑ کر میں نے دوسرے اسکول میں جاب کر لی۔ بس اگر کچھ نہیں کر پائی تو اس بچے سے نجات، کیونکہ ڈاکٹر نے صاف انکار کر دیا تھا کہ آپ کے شوہر جب خود آ کر اس بات کی ذمہ داری دیں گے تبھی ہم یہ کریں گے، ورنہ نہیں۔ ہاسٹل میں میری دوستی اپنی روم میٹ سے ہو گئی۔ 6 ماہ کا عرصہ گزر گیا تھا۔ میری روم میٹ کی شادی تھی۔ وہ کہنے لگی میں اس کی شادی پر لازمی آؤں۔ میں نے اسے لاکھ منع کیا، لیکن اس نے مجھ سے وعدہ لے لیا۔ میں اس کی شادی پر چلی گئی۔ بارات کے آتے ہی ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے شروع ہو چکے تھے۔ جب سامنے میری نظر پڑی تو ہوش اڑ گئے۔ میرا شوہر بارات کے آگے آتے لنگی پہنے ڈھول کی تھاپ پر ناچ رہا تھا۔ اس کے ساتھ بہت سے خواجہ سرا ناچ رہے تھے۔ میں اسے حیرت سے پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ یہاں شادی پر اس طرح سے کیوں ناچ رہا تھا؟ تو اس نے اب یہ کام شروع کر دیا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں وہاں سے واپس جاتی اس کی نظر مجھ پر پڑ چکی تھی۔ اس کا ناچ وہیں ختم ہوا۔ کچھ دیر وہ مجھے بے یقینی سے دیکھتا رہا، پھر لوگوں کا رش ہٹا کر میرے پاس آنے لگا، لیکن میں تیزی سے اپنے قدم بڑھا کر اس ہال سے باہر نکل گئی۔ میں تیزی سے چل رہی تھی اور وہ میرے پیچھے مجھے پکار رہا تھا۔ سڑک اس وقت سنسان تھی، مجھے بس ایک رکشے کا انتظار تھا، لیکن میری تیز رفتاری شاید اس کے مقابلے میں کم تھی۔ وہ چند منٹ میں ہی میرے پاس پہنچ گیا، مجھے بازو سے پکڑ کر روک کر کہنے لگا کہ کہاں چلی گئی تھی تم؟ میں نے کہاں نہیں ڈھونڈا تمہیں، میرے ساتھ گھر چلو۔ میں نے کہا میرا ہاتھ چھوڑو، مجھے تمہارے ساتھ کہیں نہیں جانا۔ میرے بار بار انکار کرنے پر بھی اس نے میرا بازو نہیں چھوڑا۔ ایک ٹیکسی روکی اور مجھے اس میں بٹھا کر خود بھی بیٹھ گیا۔ گھر پہنچ کر اس نے مجھ سے میرے چلے جانے کی وجہ پوچھی۔ میں نے کہا تم مجھ سے گناہ کرواتے تھے، مجھے کیلے کے شیک میں نشہ پلا کر تم اپنے دوستوں کو بلاتے تھے اور مجھ سے پیسے کماتے تھے۔ میں نے خود تمہیں فون پر یہ سب کچھ کہتے سنا ہے، نہ جانے وہ لوگ میرے ساتھ کیا کیا کرتے رہے۔ میری بات پر اس نے اپنا سر پکڑ لیا، کہنے لگا ایسا سمجھتی ہو تم مجھے؟ کہنے لگا میں تمہیں کیلے کے شیک میں نیند کی میڈیسن دیتا تھا، لیکن اس لیے کہ تم رات بھر سوئی رہو اور میں تمہارے کپڑے پہن کر میک اپ کر کے لوگوں کی شادیوں پر جا کر ناچتا تھا تاکہ پیسے کما سکوں، کیونکہ نوکری مجھے کوئی ڈھنگ کی مل نہیں رہی تھی۔ اسی لیے سوچا کہ چند گھنٹوں کی محنت سے یہاں مجھے اچھے پیسے مل جاتے ہیں۔ بچپن سے میں تمہارے یہی تانے سنتا آ رہا تھا کہ تمہاری ماں مجھے پال رہی ہے یا تم اسکول میں پڑھا کر میرے خرچے پورے کر رہی ہو۔ جو نوکری مجھے مل رہی تھی اس سے میں گھر چلانے سے قاصر تھا، اسی لیے مجھے یہاں ایک رات میں چند گھنٹے ناچ کر اتنے پیسے مل جاتے تھے جتنے میں مہینے بھر محنت کر کے بھی کما نہیں سکتا تھا۔
لیکن اگر تمہیں سچ بتا دیتا تو تم مجھے یہ کام کرنے نہیں دیتی۔ میں اتنا بھی بے غیرت نہیں تھا کہ اپنے ہی گھر کی عزت کو، اپنی بیوی کو، اپنی محبت کو یوں رسوا کرتا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم میرے بارے میں یہ بھی سوچ سکتی ہو۔ میں خاموشی سے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ مجھے اپنی سوچ پر افسوس ہو رہا تھا۔ میں نے کیسے سوچ لیا کہ وہ میرے ساتھ ایسا کوئی گناہ بھی کر سکتا ہے؟ کاش کہ یہ بات میں اس سے پہلے ہی پوچھ لیتی تو نوبت یہاں تک نہ آتی۔ کئی بار ہم اپنی زندگیاں صرف اس لیے برباد کر لیتے ہیں کہ ہم غلط فہمیاں دور کرنے کے بجائے کنارہ کشی اختیار کر لیتے ہیں اور پھر زندگی کے کسی مقام پر پچھتاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آج میں شکر ادا کرتی ہوں کہ میں نے جذباتی ہو کر کوئی غلط قدم نہیں اٹھا لیا تھا، ورنہ میں اپنے شوہر سے ہمیشہ کے لیے ہاتھ دھو بیٹھتی۔ بے شک شوہر کی آمدنی تھوڑی ہی صحیح، لیکن کم سے کم وہ میرا محافظ تو تھا، اور اس کا احساس آج مجھے ہو چکا تھا۔